لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس خوبصورت جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ لمحات یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے کا ایک بہانہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے اس موقع کے اوپر جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اتنا عظیم کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سہیل بھائی اور دیگر دوست احباب جو عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ واپس آئے ہیں، تو اس مناسبت سے مدینہ منورہ کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب میرے دماغ میں دو چار جہتیں آ رہی ہیں جہاں سے بات کو شروع کیا جائے، لیکن میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیتا ہوں کہ ہم ذکر مدینہ قرآن سے شروع کریں۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں قسم فرماتا مگر اس شہر کی۔ یہ نہیں اللہ نے بتایا کہ کس شہر کی، بات سمجھیں؟ اللہ نے فرمایا میں قسم اٹھائی ہے، پہلے نفی کر دی، پھر کہا میں قسم نہیں اٹھاتا مگر اس شہر کی اٹھاتا ہوں۔ اب وہ اس شہر کون سا ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ اب اس کی کئی تفاسیر اور کئی اس کے اوپر نکات میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بات بڑی کوئی طویل ہو جائے گی۔ میں سیدھا سادہ سی بات کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اپنے آگے موضوع کو آگے چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ شہر کون سا ہے، تو ائمہ تفاسیر نے اس شہر سے مکہ مراد لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ سبھی بولے مکہ شریف۔
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے مکہ مراد کیوں لیا ہے، مدینہ مراد کیوں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جب آیت آئی تو سرکار مکہ میں تھے۔ میں جو آگے بات کرنے لگا ہوں نا بہار آ جائے گی، توجہ کیجئے گا۔ تو مکہ مراد اس لیے لیا کہ جب آیت آئی تو سرکار کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں رب ہو کر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ اللہ ہو کر، وہ قادر مطلق ہو کر شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ مگر ایک سوال تو پھر وہیں کھڑا ہے کہ باری تعالیٰ اگر تو نے قسم اٹھانی ہی تھی تو مکہ کا نام بھی لیتا، تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی، قیامت تک آنے والے اس بحث میں الجھتے ہی نہ، تو نام بھی لے دیتا۔ تو اب میں ایک طالبانہ نظر سے اور ایک طالبانہ مطالعہ سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں آغاز ہی میں یہ 4-5 جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے دلوں کی تختی پر لکھنا چاہوں گا۔ اس کو قرآن فہمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن فہمی۔ قرآن فہمی انسان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس قرآن فہمی نہیں ہوتی، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات یہاں ہوئی کیوں ہے۔ اب مثال دے دیتا ہوں، اسی قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اسی قرآن کے اندر لکھا ہے۔ کسی کو اعتراض ہو ابھی کھول کر وہ آیت پڑھنے کو تیار ہوں، سپارہ بتانے کو تیار ہوں، آیت کا نمبر بتانے کو تیار ہوں کہ اللہ نے قرآن میں لکھا نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہاں امت مسلمہ کے خطیب، واعظ، علماء، خطباء، مدرسین، مفتی سارے امت کو اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اب جب میں یہ بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا جو دماغ ہوگا اس میں ایک بات آئے گی، یار اس بندے کے پاس قرآن فہمی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے یار آپ؟ اس کے پاس قرآن فہمی نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پایا، یہ بات پوری نہیں سمجھ پائے، یہ بات پوری کر نہیں رہے۔ تو جب اس آیت کو پورا پڑھا جائے گا تو وہاں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ آپ بولنا چاہیے تھا آپ کو اگر سمجھ آئیے، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں۔ تو شرابی کو کہا جا رہا ہے شراب پی کے نماز کی طرف نہ جا۔ تو یہ ہوتی ہے قرآن فہمی، کہ آپ کو یہ بات سمجھنا پڑتی ہے کہ کون سی بات کیا ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے، کون سی آیت کب اتر رہی ہے، کس کے لیے اتر رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی، باری تعالیٰ تو اس کا نام کیوں نہیں لیتا؟ کہا نام لے دوں تو مصطفیٰ کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آئے گی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو وہ راز سمجھ میں نہیں آئے گا، تو باری تعالیٰ وہ راز کیا ہے جو ہم سمجھ نہیں پائیں گے؟ یہ میں چاہوں گا کہ ذرا جتنے بھی یہ سردیوں کا ہاتھ ذرا چھوڑ کر ہاتھ اٹھائیے گا اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ لالا جی اللہ نے قسم تو اٹھائی شہر کی مگر نام نہیں بتایا۔ یہ مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مکہ کے بارے میں ہے کیونکہ سرکار مکہ میں تھے، تو میری طالبانہ نظر یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکار مکہ میں تھے تو اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی مگر نام نہیں ذکر کیا۔ باری تعالیٰ نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اصول میں نے قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ اے میرے محبوب تو مکہ میں ہو تو مکہ کی قسم، تو مدینہ میں ہو تو مدینہ کی قسم، تو مکہ میں ہے تو مجھے مکہ کی قسم، تو مدینہ چلا جائے تو پھر مجھے مدینہ کی قسم۔ اے پیارے میں شہروں کی قسم نہیں اٹھا رہا، جہاں تیرے قدم لگ رہے ہیں،
تیری نسبت کی وجہ سے میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو پیارے دیکھیے نا، اس کی ایک دوسری مثال بھی دیتا ہوں۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو شریعت کیسے دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا طور پہ آ جاؤ، 40 راتیں لے جاؤ شریعت۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چل کے گئے، طور پہ گئے، رب نے بلایا، اپنی جگہ پہ بلایا شریعت دینے کے لیے۔ آدم تا عیسیٰ یہی معاملہ ہے کہ بھئی آ جاؤ لے جاؤ شریعت، آ جاؤ لے جاؤ شریعت، آ جاؤ لے جاؤ احکام۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہی معاملہ ہے کہ آ جاؤ لے جاؤ شریعت۔ فرمایا پیارے جب نبوت میرے آقا کے دربار میں آئی تو حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ نہیں تھا پیارے آ جا۔ اللہ نے فرمایا پیارے تو بدر میں جا، قرآن بدر میں آئے گا، تو مکہ میں جا، قرآن مکہ میں، تو مدینہ میں جا، قرآن مدینہ میں۔ پیارے جہاں جہاں تو آتا جائے گا قرآن تیرے پیچھے آتا جائے گا۔ پیارا تیرے معاملہ ہی اور ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی، تو پتہ چلا سرکار مکہ میں ہوں تو مکہ کی قسم، سرکار مدینہ میں ہوں تو مدینہ کی قسم ہے۔ تو اب آپ سوچیں وہ رب ہو کے جب مدینہ کی قسم اٹھائے تو مدینہ میں کیا ہے؟ تو ایسا مدینہ میں کیا ہے کہ خالق کل کو اس کی قسم اٹھانا پڑ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا مدینہ میں وہی تو ہے جس کی وجہ سے سب ہے۔ وہ مدینہ میں جس کی وجہ سے سب ہے۔ وہ کیا کسی خوبصورت شاعر نے لکھا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہد آویے تھے سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی نہ او چند تارے، شب و روز یہ نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا نہ پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ او خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ یہ تھے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ مصور نے بس انتہا سی کر دیتی، بڑی ترنم نال تصویر کھینچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پیارے تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی نا کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، تو بس جو عاشق تھے پھر مدینہ کے عاشق ہو گئے۔ پھر ہر صاحب ایمان کے دل میں مدینہ مدینہ ہونے لگی، ہر دل تڑپ اٹھا کہ میری مدینہ میں حاضری ہو اور مدینہ میں جاؤں۔ لیکن یہاں پر دوستان محترم ابتدا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بات مدینہ کی ہو رہی ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے ہی ایک کلپ میرے پاس کسی نے بھیجا، مسجد نبوی کے اندر کوئی لال رومال والا مولوی ہے۔ اب پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، لال رومال والا مولوی ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مدینہ آنے والو جب تم مدینہ آتے ہو تو یہ نیت نہ کرو کہ میں قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت نہ کرو، بلکہ تم یہ نیت کرو کہ میں مسجد نبوی میں نماز کی نیت کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت رسول کی نیت نہ کرو، سرکار کی نیت نہ کرو، بلکہ مسجد نبوی کی نیت کرو۔ میں نے اس کا تفصیلی جواب ریکارڈ کروا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جمعے کے بعد وہ اپلوڈ ہو جائے گا، انشاءاللہ میرے فیس بک چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کل کلام کو یہ فتنہ آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی نہ ڈال دے کہ بھئی ہمیں تو مدینہ میں مسجد کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، سرکار کی زیارت کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ بولیں سبھی بولیں، 50,000 بولیں، 50,000 نہ بولیں نا، 50,000۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ جو مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000، تو یہ 50,000 کس کی وجہ سے شان ملی ہے؟
جو مدینہ میں مسجد نبوی کی نیت کے اوپر زور دے رہے ہیں یہ غلط بات نہیں ہے، وہ نیت کرنا اچھی بات ہے، مگر سرکار کی زیارت کی نیت سے روکنا اور منع کرنا یہ بہت بڑا فتنہ اور جرم ہے۔ کیوں کہ مسجد کے پاس جتنی بھی عظمت اور شان ہے وہ مسجد کی اپنی نہیں ہے، کسی نے عطا کی ہے۔ نہیں سمجھے یار، آپ کی آواز آنی چاہیے تھی۔ تو بھئی جس نے عطا کی ہے اس کی نیت کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوگا، زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اور آئیے اب ذرا میں یہاں پر قرآن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا رستہ دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے کہ مسجد کی طرف جاؤ یا مصطفیٰ کی طرف جاؤ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تڑپیے گا، قرآن ہے یہ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاءوكَ در مصطفیٰ پر چلے جایا کرو۔ پھر باری تعالیٰ مسجد نبوی کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو قرآن کے اندر یہ کہہ کہ مسجد میں آؤ، نفل پڑھو، عبادت کرو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں مسجد میں کیسے بھیج دوں؟ میں تمہیں مسجد میں کیسے بھیج دوں کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر مسجد جا رہے ہو؟ ارے اگر مجھ سے بخشش چاہیے تو مسجد میں بعد میں جانا، پہلے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ اور طریقہ اللہ نے بتایا کیا؟ جب تم چلے جاؤ تو پھر فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، وہ گنبد خضرا کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر کہو مجھ سے ربا سونیا میں کو غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ میں غلطی کر بیٹھا، مجھ سے گناہ ہو گئے، باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ جب تم یہ کہو نا تو باری تعالیٰ بخش دے گا۔ کہا نہیں، فاستغفر لہم الرسول، پھر اندر سے میرا محبوب بھی کہے سونیا جاندی کا، ہائے 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 ہائے، تم بھی آ جاؤ در مصطفیٰ پر، قبر رسول پر، گنبد خضرا کے سائے میں تم بھی آ جاؤ اور آ کر توبہ مانگو مجھ سے، اور میرا محبوب بھی سفارش کر دے باری تعالیٰ میرا امتی ہے، چل خیر جاندی کر، معافی دے دے، کرم کر دے، بس میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو رب تمہیں معاف دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جاؤ کا کہہ کر امت کا تعلق سرکار سے جوڑا ہے کہ تم جب جاؤ۔ اب تم مجھے بات بتائیں، جب انسان جا رہا ہوتا ہے، اب جب میں شورکوٹ کینٹ سے چلا تو میری نیت کیا تھی کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے یا خطاب کرنا ہے؟ بولو۔ تو ایک بات کہوں، بندہ جب چلتا ہے تو جس کے لیے جاتا ہے نیت بھی اسی کی ہوتی ہے، نیت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاؤکا کے ذریعے یہ بات فرما دی، وہ اپنے گھروں سے جب تم مدینہ کے لیے آؤ، ارے مسجد کی نیت بعد کی بات ہے، پہلی نیت مصطفیٰ کی کر کے آؤ کہ تم مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہے ہو، سرکار کے دربار میں جا رہے ہو۔ تو جب سرکار کی نیت کر لو تو پھر ستی خیراں۔ تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ لوگ روکیں مسجد نبوی میں آنے والوں کو کہ تم سرکار کی نیت نہ کرو۔ اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث آپ کو سن کر ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی، نئی بہار آ جائے گی۔ یہ آج کا سارا موضوع ہمارے برادر مکرم عزیزم محترم المقام عزت مآب قبلہ سہیل صاحب، میں انشاءاللہ اختتام میں عرض کروں گا تاکہ کچھ باتیں ذرا سب کے سننے والی ہوتی ہیں، تو وہ شروع میں اس لیے نہیں بولتا کہ کچھ لوگ پھر اس فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے آج یہ موضوع ہم نے رکھا اور ان کے اعزاز میں رکھا
تاکہ یہ اس منظر کو دیکھ کر آئے ہیں جو ہر صاحب ایمان کا دل کرتا ہے مجھے بھی نصیب ہو، مجھے بھی نصیب ہو۔ لیکن اب جو میں حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سنیے، میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، سن لیں، رسول کی حدیث ہے پاک ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ آج آپ کو ایک میں بات بتا دیتا ہوں، یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ابھی میں آپ سے سنوں گا، ابھی یہ ذرا غور سے سنیں گا، جب بھی میں زندگی میں آپ کے سامنے بولوں نا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی قبول کیا اور امام مسلم نے بھی قبول کیا۔ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم قبول کر لیں اور اپنی کتاب میں لکھ دیں، وہ متفق علیہ ہوتی ہے، اور متفق علیہ روایت کو کوئی محدث رد نہیں کرتا ہے، کسی کی جرت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ امام بخاری اور مسلم نے قبول کیا۔ اب یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مدینہ کی فلاں جگہ سے لے کے فلاں تک حرم ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حرم ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، مدینہ میں کبھی کوئی فتنہ بپا نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مدینہ میں کبھی کوئی، بولیں، سرکار فرما رہے فتنہ بپا نہ کرنا۔ تو آقا، یا رسول اللہ، اگر کوئی فتنہ پرور لوگ فتنہ کریں تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، جو مدینہ میں فتنہ کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر، جو مدینہ میں فتنہ کرے۔ تو اب آپ مجھے سب سوچ کے بتائیں، رسول کی مسجد میں کھڑے ہو کر رسول کی زیارت کی نیت نہ کرنے دینا، اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، مدینہ کا معاملہ اور ہے، مدینہ کی بات اور ہے، اور باری تعالیٰ مدینہ کا یہ معاملہ اتنا خاص کیوں رکھا؟ فرمایا، اس لیے کہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں۔ وہ 70,000 آ گئے، آپ بھی 70 دفعہ سبحان اللہ بھی نہ آ سکی ہے۔ اب اگلی جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، پتہ نہیں آپ کبھی اس بات کو اس اینگل سے دیکھتے یا نہیں دیکھتے، 70,000 ملائکہ دربار رسالت میں صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور آقا آ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا، جو ایک دفعہ آ جائے پھر دوبارہ باری نہیں آتی اس کی۔ میں یہ جس درد کے ساتھ بات کر کے آپ کی آواز نہیں آ سکی اتنی۔ آپ سوچیں، جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے دوبارہ نہیں آنا، وہ کس عقیدت سے آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ بس آج موقع مل گیا اس دربار میں آنے کا، دوبارہ مجھے موقع نہیں ملے گا قیامت تک، وہ کس عقیدت اور محبت سے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوتا ہوگا؟ ارے وہ ملائکہ ہیں جو ایک بار آئے تو دوسری دفعہ نہیں آ سکتا۔ رب کائنات نے یہ مقدر امت کو دیا، وہ ایک دفعہ آئے تو دوسری دفعہ نہیں آتا، امتی چاہے تو ہر سال چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امتی کا مقدر ہے، امتی کا مقدر ہے۔ دیکھیں، ادھر سال کے بعد بلا لیا جائے، کسی کو ہر مہینے بلا لیا جائے۔ ایک بات کہوں، یہ میرا درد دل ہے، کبھی تنہائیوں میں سوچتا ہوں، آقا آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، کریموں کے کریم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سخاوت آپ کی نالین کے نیچے لگنے والے ذروں کا نام سخاوت ہے۔ آقا آپ تو کسی کو سال کے بعد بلا لیں، مہینے بلا لیں، یہ تو آپ کی عطا ہے، کسی کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ نہیں سمجھے یار میں کیا کہہ گیا بات؟ آج کا امتی سال بعد سوچ رہا ہے، یہ سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے، سب سے قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں آج کی نشست کا۔ سال بعد جانے والا اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہے کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے، ارے مہینے بعد جانے والا بھی ناز کر رہا ہے۔ تو تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تم سال کے بعد جاؤ تو بڑی شان والے ہو، تو جن کو سرکار نے اپنے پاس سلایا اس ابو بکر کی شان والے ہو۔
जिन्हें अपने पास ही रख लिया। अब बोलो यार, मैं कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर आपकी वफा पर। दिन था सिद्दीक साथ थे, रात सिद्दीक अकबर साथ, गार सिद्दीक अकबर साथ, बाजार सिद्दीक साथ, मज़ार सिद्दीक साथ। और यहाँ पर मैंने एक बात की है, पता नहीं आप उसकी बारीकी को समझ सके या नहीं सके। आपको पता है हिजरत की रात क्या हुआ था? हजूर चलकर सिद्दीक अकबर के पास गए थे, याद है ना आपको? मेरे आका ताजदार कायनात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से एक दिन फरमाया, तैयार रहना कभी भी हुक्म आएगा। बोलो यार, मुझे आज मोहब्बत में कुछ बातें कर लेने दो। तैयार रहना, कभी भी हिजरत का हुक्म आएगा, हम चले जाएंगे। हजूर हिजरत की रात आई, मेरे आका चल के गए, उधर मौला अली को लटाया अपने बिस्तर पर, वो भी आशिक ये भी आशिक, एक को साथ ले गए, एक को बिस्तर पर छोड़ गए। सारी रात काफर समझ ही ना सके बिस्तर पर नबी है या अली है। अब बोलो यार, वो सारी रात नहीं। अब जब मेरे आका गए, आगे दरवाजा नॉक किया, रात का पहर था, सिद्दीक अकबर जाग रहे थे, उन्होंने फौरी दरवाजा खोला। मेरे आका देखते हैं इसकी आंखों में नींद के आसार नहीं। फरमाया, अबू बकर सोए नहीं थे? सोए नहीं थे? यार तवज्जो करना, पता नहीं कौन सा सोए नहीं। कहा, आका या रसूल अल्लाह, आप सोने की बात करते हैं? वो जिस दिन आपने फरमाया था कि मुझे साथ लेके जाएंगे, मैं तब से सोया ही नहीं, पता नहीं यार कब बुला ले, मैं तब से जाग रहा हूं। तो अब जब मेरे आका गए, ये आप समझ रहे हैं, मेरे आका गए। अब एक जुमला कहता हूं, अरे ये वो बारगाह है जहां 70,000 मलाइका चल कर नबी की बारगाह में आए। नहीं समझे आप? वो 70,000 जब नबी की बारगाह में आए और नबी खुद किसके पास जाए, उस अबू बकर की शान क्या हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि रसूल की निस्बतों को तोलना छोड़ दो। जिसको रसूल से निस्बत हो गई, दुनिया को कोई पैमाना उस बंदे की शान अजमत तोल नहीं सकता। और फिर मदीना, मदीना की क्या निस्बत है? मेरे आका मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ। जो आपके साथ गए थे ना, वो देख रहे थे कि मक्का फतह हो गया। हजूर इसी शहर को छोड़कर गए थे। दर्द दिल देखिएगा ज़रा। अब दिल में तो आरजू होती है ना। याद है जब मेरे आका ताजदार कायनात मक्का छोड़े तो मेरे आका ने फरमाया था, काबा तू कितना अजीम है, पर तेरे शहर के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। और याद है मेरे आका ने निकलते हुए हदीस पाक है, मेरे आका ने ये बात की थी, बारी ताला जिसको मैं पसंद करता था, शहर को जिसको मैं पसंद करता था, मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है तेरे लिए। बारी ताला अगर मुझे मेरी पसंद से निकाल रहा है तो वहां लेके जा जो तेरी पसंद है। हाय हाय हाय, नहीं समझे? बारी ताला अगर मुझे अपनी पसंद तेरे लिए, तेरे दीन के लिए छोड़ना पड़ रही है तो मुझे वहां बसा जो तेरी पसंद है। कुर्बान जाऊं, मुस्तफा को मक्का पसंद था, खुदा को मदीना पसंद था। अब जब मक्का फतह हो गया, वो साथ वालों ने कहा, ले भाई हुण सज्जन ने रुक जाना जे यार, फिर रुक जाएगा। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने उनके चेहरों को देखकर कहा, क्या देखते? उनका आका, या रसूल अल्लाह, ये दौलत, ये जायदादें, ये जागीरें सब इनको दिए जा रहे हैं, आका आप भी यहाँ पर। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने कहा, मदीना वालों, क्या तुम इस बात के ऊपर राजी नहीं जो मक्का में रहें, ज़मीनें, घर, जायदादें उनके हिस्से में आए और तुम्हारे हिस्से में मुस्तफा आए? तुम इस बात पर राजी नहीं तो मेरे आका फिर मदीना वापस आए। और फिर मेरे आका जब मदीना वापस आए तो फिर मेरे आका ने फरमाया, बारी ताला जो तूने बरकत मक्का को अता की, हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी कि बारी ताला मक्का को बरकत अता फरमा। फरमाया वो इब्राहीम ने मांगी थी मक्का के लिए, मैं मुस्तफा तुझसे कहता हूं मक्का से 2 गुना बरकत मदीना को अता फरमा। और आज आपको एक अजब बात बताऊं, हैरान हो जाओ, इस सर्दी के अंदर रात को नींद में भी सुभान अल्लाह बोलोगे।
میں نے ابھی بات کی کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں سرکار نے اپنے پاس سلایا۔ اب وہ جو ساتھ سو رہے ہیں نا، وہ جو ساتھ آقا کی بارگاہ میں آقا کے ساتھ، وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ میں بڑے آسان یہ مسئلہ بھی سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور مزہ آئے۔ وہ جگہ کوئی بولیں وہ جگہ کوئی، سبھی بولیں وہ جگہ کوئی معمولی نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس جگہ کے بارے میں یہ حدیث میرے سامنے ہے۔ اب آپ کی پتہ نہیں سبحان اللہ میں سن سکوں گا یہ نہیں، حدیث یہ بھی متفق علیہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے فیصل آباد والوں، اللہ برکت دے، سمجھ گئے ہو۔ اب وہ حدیث سنیں، میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک، یہ جگہ عام نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے۔ اس جنت کے اندر ہیں صدیق اکبر۔ یار واہ، میں نے بہت کم آواز آئی ہے، اس سردی کے اندر ذرا گرم سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ اس جنت میں ہے صدیق اکبر، اس جنت میں ہے عمر فاروق۔ اب جنت کا اصول سنیں، میں کہتا ہوں بہار آ جائے گی، سننا سنیت کا عقیدہ ذرا ایک طالب علم سے سنو، محمد فرحان کے تخیلات کا نور اپنے دامن میں ذرا لینے کی کوشش کرو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ہے جنت، اور اس جنت میں ہے سرکار کے غلام۔ اب جنت کا اصول پتہ کیا ہے؟ جنت میں موت نہیں جا سکتی۔ جاگیے ذرا کہ بلا جاگیے، میں کچھ کہنے لگا ہوں، آپ تیار ہوں گے تو میں وہ بات عشق کی چوٹ مار سکوں گا۔ جنت میں آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، موت کھڑی ہوگی، ربا سونیا میں نہ ادھر جا سکتی ہیں نہ ادھر، نہیں یار آواز ہے، تو جہنم میں کیوں نہیں جائے گی؟ باری تعالیٰ جو جس پر تو نے حکم دیا میں پیش ہوئی، تو ادھر کیوں نہیں جائے گی؟ فرمایا ادھر میرے یار نے، اور ذرا ادھر اس لیے نہیں جانا کہ تیرے حکم کی پابند رہی ہوں، ادھر اس لیے نہیں جا سکتی کہ اب ادھر تیرے یار ہیں۔ تو باری تعالیٰ اب فرمایا دوزخ اور جنت کے درمیان میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پتا چلا موت جنت میں نہیں جا سکتی، ہاتھ اٹھانا، موت جنت میں نہیں جا سکتی۔ ارے صدیق اکبر جنت میں ہے، موت جنت میں جا نہیں سکتی، اور جس نبی کے غلام زندہ ہے وہ نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور سنو بات ایج، موت جنت میں جا نہیں سکتی، تو پتا چلا کہ جس نبی کے غلام زندہ ہوں اس نبی کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج اگلی بات بھی سنو، ہر کائنات کی ہر جگہ کے اوپر قیامت بپا ہوگی، ہر جگہ قیامت بپا ہوگی، لیکن فیصل آباد والوں سن لو، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہر جگہ قیامت بپا ہوگی، گنبد خضرا پر قیامت بپا نہیں ہوگی، ہر جگہ قیامت بپا ہوگی مگر گنبد خضرا پر بولیں۔ اب سوال کریں کیوں؟ کیا کیوں؟ میں نے ابھی بتایا کہ گنبد خضرا جنت میں ہے، ہائے 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 ہائے، وہ جنت میں ہے، تو جب وہ جنت میں ہے تو اللہ نے قیامت کو فرش پر اتارنا ہے، جنت پر نہیں اتارنا۔ تو فرمایا پیارے یہ بات اب قیامت تک لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا جس جگہ پر محبوب قیام فرمائے، تو جب خدا اس جگہ کے اوپر قیامت نہیں اتارتا تو پیارے تیرے چاہنے والوں کے اوپر قیامت کیسے ہوتا ہے؟ اگلی بات کروں، جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
2009 کے اندر، کون سا سال جی؟ سبھی بولیں کون سا سال؟ 9 کے اندر عالمی میلاد کانفرنس، مینار پاکستان، قبلہ حضور خود موجود تھے، خطاب ہونا تھا، علماء کرام دیوبند جامعہ اشرفیہ کے محتمم اعلیٰ قبلہ حضور کی موجودگی میں خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بات ابھی بھی آپ یوٹیوب پر لکھیں آپ کو مل جائے گی، خطاب کر رہے ہیں۔ تو دوران خطاب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، وہ کہنے لگے، یہ دیوبند جامعہ اشرفیہ لاہور میں جو ہے بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا جامعہ، ان کے محتمم اعلیٰ یہ کہنے لگے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے رسول پاک اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ بات اچھی نہیں لگی آپ کو؟ نہیں، اگر پسند نہیں آئی میں کوئی اور شروع کر لیتا ہوں، یہ رہنے دیتا ہوں، پھر بعد تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولے نا، مجھے احساس رہے کہ ذرا جاگتے لوگ بیٹھے، میں مانتا ہوں سردی کی شدت ہے، مجھے احساس ہے کہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مجمع بھی کچھ سکڑ گیا ہے، لوگ تھوڑی تعداد میں کم ہو گئے ہیں، لیکن کہندے نے پھر جدوں گل شروع ہو ہی گئی تو جدوں اسی آ ہی گئے تو پھر ہن بولن چ کی مسئلہ جی؟ ہن جدوں آ ہی گئے ہیں تو پھر ہن بولن چ کی مسئلہ وے؟ تو جب بستر چھوڑ ہی دیا تو پھر بسم اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اس وقت قبر رسول کی مٹی کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سنو، کائنات سے نہیں، کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا تم کعبہ پہ سوچ رہے ہو، میں کہتا ہوں عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مجمع پہ تھوڑا سا سکوت طاری ہو گیا، کی کہی جا رہے نے؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، سوچ میں مبتلا نہ ہو، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سرکار کریم کے روضے اور قبر رسول کی مٹی اس وجہ سے قیمتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مٹی ہر وقت سرکار کے جسم کے بوسے لے رہی ہے، سرکار کو چوم رہی ہے، حضور کے بوسے لے رہی ہے، تو وہ قیمتی ہے۔ میں نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو سرکار کو چومے وہ عرش سے قیمتی ہو جائے، جو سرکار کو چومے وہ عرش سے قیمتی ہے۔ ذرا توجہ میری جانب، ارے اگر مٹی حضور کو چوم لے تو وہ مٹی عرش سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر سرکار حسین، حسن، فاطمہ، علی کو چوم لے تو ان کا مقام کیا ہو جائے؟ جو سرکار کو چومے تو عرشوں سے قیمتی، تو جس کو سرکار چومے۔ اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو میں خاک مدینہ پر دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کے تقریباً علماء نے 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں، مدینہ کے 100 سے زیادہ نام علماء نے کتابوں میں درج کیے ہیں، اور ان ناموں کے اندر ایک نام مدینہ پاک کا وہ شافیہ بھی ہے۔ کیا؟ شافیہ، شفا سے۔ کیا ہے؟ تو آقا یا رسول اللہ یہ مدینہ شافیہ کیوں ہے؟ اب اس کی حدیث سنیں، میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا والذی نفسی بیدی، حضور فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، قسم ہے مجھے، قسم اٹھائی، اور پھر اب اگلا جملہ سنیں، میرے آقا نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی ان فی غبارہا شفاء من کل دائر، مدینہ کی خاک کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا کو رکھا ہے، مدینہ کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس لیے مدینہ کا نام شافیہ ہے۔ اب سنیں ذرا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے آقا تشریف لائے، میں بیمار تھا،
ادھر میری جانب دیکھیے گا، بیمار تھا، حضور تشریف لائے تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کی بیماری کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا مدینہ کی مٹی لے کے آؤ۔ ادھر میری جانب دیکھیے گا، وہ مدینہ کی مٹی لائی گئی، حضور نے ایک پیالے میں پانی ڈالا، کاش اگر سمجھ جائیں تو آپ بعض، مدینہ کی مٹی پیالے میں ڈالی، اس میں پانی تھا، مٹی ڈالی، اور وہ مٹی جب اس پانی میں گھل گئی تو میرے آقا نے، میں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، قسمت والے ہو گئے، بات سمجھو ذرا یار، میں یہ حدیث ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مدینہ کی مٹی کو پانی میں ملا کر چھینٹے مار رہے ہیں، چھینٹے مار رہے ہیں۔ اچھا اب یہ حدیث سن لی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ اب اگلی بات سنیں، اس پر علامہ زرقانی کا ایک قول ہے، بڑی توجہ، علامہ زرقانی کہتے ہیں بے شک مدینہ کی مٹی شفا ہے، بے شک مدینہ کی مٹی بولے شفا ہے۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں مگر یہ منکر کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہاتھ آواز آنی چاہیے، میں ایک بات کرنے لگا یار، بڑی حساس مرحلے پہ آ گیا ہوں، یہ بات بڑی حساس۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں مدینہ کی مٹی شفا ہے مگر منکر کو فائدہ نہیں دیتی۔ میں نے کہا علامہ زرقانی صاحب کی بات میرے سر آنکھوں پہ، میں تو طالب علم سا بندہ ہوں لیکن سوچنا تو میرا حق بنتا ہے، اس مٹی کو کیسے پتا چلے گا یہ منکر ہے؟ ہاتھ اٹھے نظر آنے چاہیے مجھے، اس مٹی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے مانتا ہے، میری عظمت کا قائل ہے، یا یہ منکر ہے؟ تو بتاؤ اسے کیسے پتا چلے گا؟ کیسے جی؟ جس کو اللہ عطا کرے، نہیں سمجھے، جسے اللہ عطا کرے۔ میں نے کہا جی اللہ نے کیوں عطا کیا بتا؟ کہتا اس لیے کہ سرکار چونکہ چلتے تھے اور سرکار کے قدم اس مٹی پہ لگتے تھے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ سکے یا میری بات نہیں، حضور چلتے تھے اور آقا کے قدم مبارک اس مٹی پر لگتے تھے، تو سرکار کے قدم لگے تو اسے علم ملا۔ فیصلہ آباد والو کہاں، کیوں فیصلہ آباد والو کوئی فیصلہ کرو اپنے بارے میں، کوئی میرے بارے میں کچھ سوچو۔ وہ جو مٹی ہے علامہ زرقانی کہتے ہیں منکر کو فائدہ نہیں دیتی، تو میں نے کہا اس مٹی کو کون بتاتا ہے کہ یہ منکر ہے، یہ ماننے والا ہے؟ کہا جی اللہ نے علم دیا۔ اللہ نے کیوں علم دیا؟ سرکار کے قدم لگے۔ تو میں نے کہا جس پر سرکار کے قدم لگے اسے پتا ہے کہ کس کو شفا دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ اچھا دیکھو، اب وہ جو مٹی سرکار کے قدموں کو، حضور کی نالین کو بوسے دے رہی ہے، سرکار چل رہے ہیں، خرام ناز فرما رہے ہیں، چومتی چومتی اللہ اس کو اس مقام پہ لے آیا، وہ سرکار کے قدم چومتی رہی، سرکار نے اس کو یہ شان دے دی، اس کے اندر شفا کی تاثیر رکھی اللہ نے اس مٹی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں یہاں سے مٹی آپ کو اٹھا کے دوں تو آپ کو خوشی ہوگی؟ اگر مدینہ کی مٹی دوں، اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ، تو بھئی ہے تو دونوں جنس میں مٹی، بولو ہے تو دونوں جنس میں۔ اچھا ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک بازار ہے، بازار، اس بازار میں دو دکانیں ہیں، اگر سمجھ آئے تو تب میں پتہ نہیں یہ کہاں بات مجھے یاد آ گئی، ایک بازار ہے، دو دکانیں ہیں، دونوں مٹی کے برتن بیچ رہے ہیں، مٹی کے برتن بیچ رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے مٹی کے برتن بیچ رہا ہے، چینی کے برتن دیکھیں ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہیں وہ بھی مٹی کے ہیں، وہ بھی مٹی کے، دکانیں دو ہیں، یہ بولی لگاتا ہے 1000 میں 10 لے جاؤ، 1000 میں 10 لے جاؤ، چینی والا کہتا ہے 5000 میں 10 لے جاؤ، ہیں دونوں مٹی، اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی، یہ قیمتی کیوں ہے، وہ کم کیوں ہے؟ تو عارف کہیں گے اس کو کسی کاریگر نے ہاتھ لگائے، اس کو کسی کاریگر نے ہاتھ لگائے،
اس کاریگر کے ہاتھوں نے اس کو یہ کمال دے دیا، ہے تو مٹی مگر مٹی جیسی نہیں ہے۔ ارے کائنات کی ساری مٹی ہے تو مٹی مگر مدینہ کی مٹی، اس لیے اس نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مٹی میں شفا کی تاثیر رکھی۔ اب وہ شفا کن کو دیتی ہے؟ شفا بیمار جسموں کو۔ میں جہاں بات لے کے آنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا دل، ذرا دامن تھوڑا سا وسیع کیجیے۔ جو سرکار کو چوم رہی ہے اس میں جب شفا کی تاثیر آئی تو اس کو اللہ نے بنایا کہ تو نے بیمار جسموں کو شفا دینی ہے۔ یار آخری لمحے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جس نے سرکار کے قدموں کو چوما، اللہ نے اس کو اب کس لیے بنایا؟ اس پر میں کئی روایتیں پیش کر سکتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا مدینہ کی مٹی شفا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات جا رہے تھے، ہوائی مدینہ کی مٹی اڑی، کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا او چادریں اتار دو، یہ مدینہ کی مٹی ہے۔ آواز آئے، میں ایک بات کرنے لگا، مدینہ اتارو، یہ تمہیں پاک کر دے گی، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو جو میں پتہ نہیں یار کون بندہ بیٹھا ہے جو اس وقت جاگ رہا ہے، کون ہے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات سنے گا، جو سرکار کے قدم چومتی رہی وہ جسموں کو شفا دے رہی ہے۔ بولیے یار، سمجھیے، جو سرکار کے نالین چومتی رہی وہ بیمار جسموں کو شفا دے رہی ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا، جس نے قدم چومے وہ بیمار جسموں کو شفا دیتی ہے، جن کو سرکار نے چوما تھا وہ کن کو شفائیں دیتے ہیں؟ جس نے سرکار کو چوما وہ بیمار جسموں کو شفا دیتی ہے، جن کو سرکار نے چوما تھا وہ بیمار روحوں کو شفا دیتے ہیں۔ وہ بیمار روحوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا یہ مدینہ کی مٹی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ قربان جاؤں علامہ زرقانی کا یہ قول کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی شفا ہے مگر منکر کو فائدہ نہیں دیتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آخری بات اس کے بعد ایک حدیث ہے، پھر اس کے بعد میں بات اختتام کرتا ہوں۔ اور میں دوستان محترم، آج آپ سب لوگ جانتے ہیں مدینہ پاک سے حاضری کا اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد قبلہ سہیل گل بھائی اور قبلہ صوفی صاحب اور دیگر ان کے تمام دوست جو اس مقدس سرزمین پر حاضری کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ابھی وہ ہم بیٹھے تھے اندر تو لالا جی کو وہ بات میں نے سنائی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی سنیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ مدینہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں۔ قربان جاؤ، دل جیت لیا یار تمہاری آواز نے میرا۔ ہم جب مبارک دے رہے ہوتے ہیں، جی مبارک ہو، حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، زیارتوں کی مبارک دے رہے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ قبلہ میرے مرشد پاک وہ جب بھی مدینہ پاک، یہ مجھے تب خیال یہ احساس ہوا تھا، میں ان کو دیکھتا تو وہ مرشد پاک وہ جب بھی لوگ آتے ملتے زیارت کر مبارکباد دیتے، وہ کوئی ہاتھ چومتا، کوئی ماتھا چومتا کہ جی آپ مدینہ پاک سرکار کے روضہ مبارک سے آئے ہیں، تو میں دیکھتا لیکن ان کے چہرے کے اوپر ایک غم نظر آتا تھا۔ اب وہ غم کیا تھا تو وہ اس شعر میں کسی نے بیان کر دیا کہ لوگ تو مبارک دے رہے ہوتے ہیں مگر وہ بندہ جو آیا ہے، ہو کے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی سی آواز اور اوپر کرو، میں ایک بات کر، نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں۔ مبارک دے رہے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرے غم بھی دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔
میرے غم بھی دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. دن رات رحمت جہاں برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. کبھی کیف و مستی میں آ کے تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کے تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو, تمہیں ایک اکثیر نقصہ بتا دوں, یہ دل کبھی نہ غمگین ہوگا, مدینے کی مٹی نگاہوں پر لگا کے تو دیکھو. دوستان محترم, بڑی اعزاز کی بات ہے, ہم مبارکباد بھی ان کو پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جتنے بھی لوگ اس سینٹر سے وابستہ ہیں, جتنے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ان کا صدقہ اور ان کی حاضری کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آمین. اختتام میں یہ بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ دو اللہ کے ولی, اور یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے, ادب کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, یہ میرا ماننا ہے, آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ادب کا میرے نزدیک جو کچھ میں سمجھا پڑھا ہوں, ادب کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. اور وہ پیمانہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی اس کائنات میں حد ہے, ادب رسول کی حد ہی کوئی نہیں, حد ہی کوئی نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو بادشاہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے, اور ان میں ایک کا نام خلیفہ ہارون الرشید تھا. تو خلیفہ ہارون الرشید بڑے عاجزی کے لباس کے اندر اور سر جھکائے, بڑا عاجزی والا لباس, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی گارڈ ساتھ نہیں ہے, کوئی اس کا شہنشاہی والا معاملہ نہیں ہے, نگاہیں جھکائے سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض. اتنے کے اندر ایک اور بادشاہ آیا کسی ملک کا, اور لوگ ساتھ, باڈی گارڈ ساتھ, پروٹوکول فل, اور آیا آقا کی بارگاہ میں, تاج پہنا ہوا ہے, شاہی لباس پہنا ہوا ہے. خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھا تو اسے دکھ لگا اور اسے رہا نہیں گیا. اس نے کہا مانتا ہوں تو بادشاہ ہے, اللہ نے تجھے بادشاہت دی ہے, مگر یہ تو تجھے خیال کرنا چاہیے تھا نا تو کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے, یہ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا, یہ تو ادب کا مقام ہے, یہ تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا مقام ہے, یہ تو اپنے آپ کو فنا کر دینے کا مقام ہے, اور تو شاہی لباس پہن کے آ رہا ہے. اب اس کا جملہ سن, تڑپا کے رکھ دیتا ہے وہ جملہ. اس نے کہا ہارون الرشید تو راز محبت سمجھ نہیں سکا, آواز آئے تھوڑی سی, تو راز محبت سمجھ نہیں سکا. میں اس لیے نہیں یہ سب کچھ پہن کے آیا کہ آقا میں بادشاہ ہوں, میں اس لیے پہن کے آیا ہوں کہ حضور آپ کے جوڑوں کے صدقے جو ملا ہے وہ سجدہ بھی ہے میرے پہ. ہائے 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 ہائے, یہ جو آپ کے جوڑوں کے صدقے مجھے ملا, میں تو آقا آپ کو دکھانے آیا ہوں کہ مجھ پہ سجدہ بھی ہے یا نہیں سجدہ. تو ادب کی اس بارگاہ میں حد ہی کوئی نہیں, یہ ہر انسان کے اپنے دل کا معاملہ ہے. اس بارگاہ میں ادب کی کیا حد ہوگی کہ امام مالک جیسے محدث مدینہ میں رہے, کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی نے مدینہ کی گلیوں کے درمیان میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ساری زندگی دیواروں کے ساتھ مس ہو کے چلتے. شاگردوں نے پوچھا امام آپ اتنے بڑے وقت کے امام مدینہ کی گلیوں کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک کہنے لگے اے سوال کرنے والے, میں اس لیے درمیان میں نہیں چلتا, ڈرتا ہوں کہیں میرا قدم مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر نہ آ جائے. یہ ادب کا مقام ہے. تو اس لیے ساری زندگی دیواروں کے ساتھ مس ہو کے چلتے تھے, کبھی گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے. اور یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا کہ امام مالک کبھی بھی قضائے حاجت کے لیے مدینہ پاک نہیں جاتے تھے, حرم کی حدود سے باہر جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ میں واش روم کیوں نہیں کرتے اور قضائے حاجت والا معاملہ؟ کہا مجھے مدینہ کی مٹی سے حیا آتی ہے کہ اس کا ادب بہت زیادہ ہے, ادب بہت زیادہ ہے. تو دوستان محترم, یہ بارگاہ ادب ہے,
یہاں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران وہ تو وہاں دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ادب رسول مانگے، رسول پاک کا ادب مانگیں. خدا را اگر یہ چیز، یہ نور ادب کا آپ کو مل جائے اور آپ کے بچوں کو مل جائے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. آج ہمارا یار دامن ادب سے خالی ہے، ادب سے خالی ہے. ہم لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، کون سا ایسا ہم چیز سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سی دنیا فتح کر لی ہے. حقیقت یہ ہے، ہماری حقیقت یہ ہے کہ نہ آج ہمیں آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ کا وہ ادب نصیب ہے، نہ وہ سرکار حضور تاجدار کائنات کی مجلس لگی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں. تو میرے آقا ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں جن کے والدین ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہر نوجوان بھائی ذرا توجہ کرے. میرے آقا ایک بات پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم میں سے یہ بات کسی کو معلوم ہے؟ قربان جاؤ، مجمع خاموش، کوئی نہیں بولتا. حضرت عمر فاروق واپس گھر جاتے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بابا جی آج آپ کو بات بتاؤں، سرکار نے جو بات پوچھی تھی مجھے پتا تھا. بولو سبحان اللہ. حضور نے جو بات پوچھی تھی وہ میں جانتا تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا پھر بولنے کیوں نہیں؟ تم بتاتے مجھے خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے کو پتا تھا. سنے جملہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا، کہا بابا جان میں نے دیکھا جس بارگاہ میں صدیق و عمر عثمان علی چپ کر کے بیٹھے میں کون ہوتا ہوں؟ جس بارگاہ میں صدیق اکبر کی ذات خاموش ہو، حضرت عمر خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عثمان سراپا ادب بنے بیٹھے ہیں، مولا کائنات چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں زبان کو کھولتا ہوں؟ یہ ادب ہے اس بار کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور تاجدار کائنات کا ادب نصیب فرمائے. میں قبلہ صوفی صاحب کو، قبلہ سہیل بھائی کو اور تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو جو یقیناً رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اس قبول حاضری کا صدقہ رب ہم فقیروں کو بھی کبھی بلائے. اور باری تعالیٰ کبھی وہ موقع ہماری زندگی میں بھی آئے کہ سرکار کی جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بھی اپنا درد دل حضور کی بارگاہ میں سنائیں اور آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی.